بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف آصف آفیشیل۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کئی بار مدینے کا سفر کیا اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ ایک بار صحابہ کرام نے حضرت اویس کرنی سے سوال کیا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں زیارت کا شرف حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بیمار رہتی تھیں اور مجھے اپنے پاس سے کہیں بھی جانے نہیں دیتی تھیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا مال و متاع اور ماں باپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شوق میں قربان کر دیا، اور آپ فقط اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں آ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور خدمت میں رہنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کو بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت اور دیگر اعضاء مبارک کی بعض نشانیاں اور کچھ معجزات بیان فرما دیے۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ میری مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں بلکہ باطنی شکل و صورت سے ہے، وہ بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بیان کر دیا، اور اگر اس سے زیادہ آپ کو معلوم ہو تو آپ بیان فرما دیجئے۔ اس پر حضرت اویس کرنی نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال، عادات و خصائل اور حلیہ مبارک کا اس طرح بیان فرمایا کہ صحابہ کرام پر بے خودی اور جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر جب حالت سنبھلی تو صحابہ کرام کو حضرت اویس کرنی پر بہت رشک آیا اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ ناظرین اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق تھا اور کتنا قرب باطنی حاصل تھا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر گم رہتے تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ متحر جذبہ جو اویس کرنی کے قلب اطہر میں موجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عشق کے اس عظیم مقام و مرتبے پر فائز تھے کہ اسے دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی رشک کیا۔ نبی کریم کے باطنی فیض سے حضرت اویس کرنی کا سینہ منور تھا۔ یہ پروردگار عالم کا حضرت اویس کرنی پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی دولت سے آپ کے قلب کو مالا مال کر دیا تھا۔ اس باطنی فیض کے نور سے حضرت اویس کرنی نے حقیقت محمدیہ کی معرفت حاصل کی، وہ سر الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا۔ اسے حضرت اویس کرنی نے مدینہ طیبہ سے دور یمن کے ایک گاؤں میں بیٹھ کر پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اویس کرنی پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی جو تڑپ اور لگن حضرت اویس کرنی کے دل میں موجود تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ عشق مصطفیٰ نے آپ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک مضبوط باطنی اور روحانی تعلق قائم کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کے چہروں کے رنگ سیاہ، پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے اور کمریں پتلی ہوتی ہیں، اور ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی ان سے ملنا چاہے اور ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرے تو وہ اجازت نہ دیں۔ اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح نہ کرے، اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر لوگ شریک نہ ہوں، اگر ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو، اور اگر بیمار ہوں تو کوئی مزاج پرسی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے وہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ اویس کرنی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا حلیہ کچھ اس طرح ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا اور دونوں کانوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا، آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوں گی،
تھوڑی سینے کی جانب جھکی ہوگی، جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے، اس کے پاس صرف 2 کپڑے ہوں گے، ایک پاجامہ اور دوسری چادر۔ دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا، لیکن آسمانوں میں اس کی بڑی شہرت ہوگی۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دے۔ حضرت اویس کرنی ساری رات قیام میں گزار دیا کرتے تھے، پھر دوسری رات آپ رکوع میں گزار دیتے تھے، اور اسی طرح تیسری رات سجدے میں گزار دیتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کیا آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ روزانہ ایک ہی حالت میں اتنی لمبی رات گزار دیتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ لمبی راتیں کہاں ہیں، کاش ازل سے ابد تک ایک ہی رات ہوتی جس میں ایک سجدہ کر کے بہت زیادہ رونے کا موقع نصیب ہوتا، مگر افسوس کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ صرف ایک ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ پاتا ہوں کہ دن طلوع ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی عبادت کروں جیسے فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ آپ کے محبوب تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ آپ دنیا سے صرف اس قدر ہی واسطہ رکھتے تھے جس قدر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ آپ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے۔ آبادی سے دور ایک مکان میں مقیم تھے۔ جب اس مکان تک بھی لوگوں کی رسائی ہو گئی اور آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہونا شروع ہو گیا تو آپ نے وہ مکان بھی چھوڑ دیا اور جنگل کی جانب نکل گئے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ فجر کی اذان کے وقت گھر سے نکلتے اور نماز عشاء پر واپس تشریف لاتے تھے۔ اپنے کھانے سے زیادہ جو خوراک آپ کے پاس بچ جاتی تھی وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ کو دنیاوی چیزوں سے قطعاً محبت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی یہی ہے کہ دنیا کی محبت برائی کی جڑ ہے۔ نبی اکرم کے ولی خاص اور خیرت تابعین حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت عشق مصطفیٰ رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کے جذبے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیں گے۔ ناظرین، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔